وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tabligh is a sacred and noble obligation. Allah the Almighty says in the Holy Quran that there could be no better avocation for a person than to call people towards Allah the Almighty. Tabligh is a sacred and noble obligation assigned to the prophets by God Almighty. And after their demise, their successors carry this task, and their followers follow their footsteps. In this day and age, the promised Messiah and Imam Mahdi alayhi salam had been sent for the guidance and reformation of humankind. And the purpose of the advent of the promised Messiah alayhi salam was to call people towards God Almighty. In his words, Allah desires that all those souls who dwell in various places, whether it be Europe or Asia, all those who are pure at heart, should call their people towards the unity of Allah. This is the purpose of God for which I have been sent to this world. Messiah and Imam Mahdi alayhi salam had this ardent desire to preach in English language. We live in a country where English is spoken, and it is our responsibility, especially of those who have been born and raised here and know the English language, to fulfill the desire of the promised Messiah alayhi salam and fulfill the purpose for which he was sent and preach in English language. We live in one of the best countries of the world, Canada. In 1976, Hazrat Khalifatul Masih III, may Allah have mercy on him, visited Canada. And he said while giving an interview to CBC, the potential is that within the next 100 years, the majority of the inhabitants of this part of globe will accept Islam. August 9, 1976. These are prophetic words. The victory of Islam will happen. The promises of eventual dominance and prevalence of Islam are there. And this will happen. The question we need to ask ourselves, are we doing our part to be part of that victory? لیکن جب کینیڈا کو دیکھا جائے تو یہ زمین سخت نظر آتی ہے. یہاں سے جواب نہیں ملتا. آواز تو یہاں پہنچتی ہے، لیکن جس طرح بیج کھیت میں ہر طرف پھیلایا جاتا ہے، زمیندار کسی زمین کے ٹکڑے سے کنجوسی تو نہیں کیا کرتا، ہر طرف برابر پھیلاتا ہے. یہاں بھی اسی طرح وہ بیج ڈالا جا رہا ہے، نیک نصیحتوں کا بیج، لیکن اگتے بہت تھوڑے ہیں. اتنی تھوڑی تعداد ہے رسپونڈ کرنے والوں کی، لبیک کہنے والوں کی، ہاں میں جواب دینے والوں کی، کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیا واقعہ ہے. جب جماعت کا دورہ کرتا ہوں، دوستوں سے ملتا ہوں، تو ان میں مجھے اخلاص بھی دکھائی دیتا ہے، سچائی بھی نظر آتی ہے، دین سے محبت بھی دکھائی دیتی ہے، نیک تمنائیں بھی نظر آ رہی ہیں. لیکن جب دعوت اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو عجیب بات ہے کہ خاموشی دکھائی دیتی ہے. جو خلافت کے دامن کو تھامے رہے، رحمتوں کی قبائیں بھی پا جائیں گے. اس کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے جو، نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے. دیکھ لیں گے یہ اہل ستم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. اس لیے جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے، ہر احمدی کو یہ دو نکات خوب ذہن نشین کر لینے چاہیے. اول یہ کہ یہ تبلیغ کوئی
توئی چندہ نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے کہ نہ بھی ادا کریں گے تو آپ کی روحانی شخصیت مکمل ہو جائے گی، فریضہ ہے۔ اور ایسی شدت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو نے رسالت ہی کو ضائع کر دیا اگر تبلیغ نہ کی تو آپ کی امت بھی جواب دہ ہے، ہم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے۔ پیغام رسانی لازماً ایک ایسا فریضہ ہے جس سے کسی وقت انسان غافل ہو نہیں سکتا، اجازت نہیں ہے کہ غافل رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جو چاہیں کریں، جتنی چاہیں حکمت سے کام لیں، اور حکمت سے کام لینا پڑے گا، نرمی کریں اور دکھ دہی سے بچیں اور پیار اور محبت کو شیوا بنائیں اور ایثار سے کام لیں، لیکن یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی مخالفت نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی کچھ فکر کریں، سوچیں کہ کیا وجہ ہے کیوں آپ لوگ ان لوگوں میں شامل ہونے کی تمنا نہیں رکھتے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، خدا کے کلام میں ذکر ہے۔ سوچیں تو صحیح کہ کتنا عظیم مقام ہے، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے آپ سے جو توقع کی جا رہی ہے وہ ناممکن نہیں ہے، اتنا بڑا کام نہیں ہے جو ہو نہ سکے۔ لیکن اگر آپ میں سے ہر شخص اس آواز پر لبیک کہنا چاہے تو ہر شخص کے لیے رستہ کھلا ہے۔ تبلیغ کے اتنے مواقع دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ ایک شخص جو بیدار مغزی کے ساتھ رستے تلاش کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو رستے مہیا فرما دیتا ہے۔ میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔